باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں سلام اور عظمت کا مرکز محمد و آل محمد کو قرار دیا۔ اس پاک خاندان کے در کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت رسول بنیاد اور شجر طیبہ کا درخت کا تنا ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں ان کی شاخیں اور پتے ہیں۔ تو عرض کروں، توسلات مذہب شیعہ میں ایک مہم اور واضح اور عظیم موضوع ہے۔ جب جڑوں اور تنوں کی طرف توجہ کی جائے تو پھل پھر بھی شاخوں اور پتوں کے قریب سے ملتا ہے۔ اس مقدس شجرہ کی شاخوں یعنی ان کی اولاد کے بارے میں گفتگو کرنا کہا گیا، مدت سے ایک فرمائش کی گئی کہ آپ اس پر گفتگو کریں۔ تو شجرہ طیبہ کہ جیسے ارکان، تنے، جڑیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء جناب سیدہ اور ائمہ ہیں، اسی طرح اللہ نے ان کی نسل میں عظیم اور پاکیزہ اولاد عطا کی، تو ان کو امام زادہ کہا جاتا ہے، امام زادگان، ائمہ کی اولاد۔ تو آج ہم سرزمین ایران پر جتنے امام زادگان ہیں ان میں سے کچھ ائمہ کی اولاد میں سے عظیم اور جلیل القدر امام زادوں کا تذکرہ، تعارف کریں گے، ان کے بارے میں معلومات بیان کریں گے۔ آیت اللہ محمد علی شہری نے کتاب کریمہ اہل بیت میں بیان کیا کہ جب مولا رضا علیہ السلام امام ہشتم، حضرت سامن الحجج امام رؤوف، سلطان العرب والعجم، مولا خراسان کے علاقہ مرو میں تھے، جو آج کل ترکمانستان کا ایک شہر ہے جسے مرری کہا جاتا ہے، تو اس وقت 12,672 امام زادگان اور ان کے ساتھی مدینہ، حجاز، عرب کے مختلف علاقوں سے امام کو ملنے کے لیے خراسان ہے۔ 12,672۔ یہ سرزمین ایران کے دو پہاڑی سلسلے زاگرس اور البرز اور باقی وادیوں میں کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 امام زادے ہیں، جو اس وقت کو موجودہ ایران جس کے 30 صوبے ہیں، 31 صوبے ہیں تقریباً، اس جگہ پر بھی پہلے تو ایران بلند زیادہ تھا بخارا تک، اور اس وقت عراق کے بھی حصے ایران میں شامل تھے، آذربائیجان۔ بہرحال یہ جو موجودہ ایران ہے جس کا رقبہ 16,48,000 مربع کلومیٹر ہے، وادیوں، دریاؤں اور دو پہاڑی سلسلے زاگرس اور البرز میں عرض کر رہا ہوں کہ 10,000 امام زادگان ہیں، یعنی 10,000 زیارتیں ہیں، اور ان امام زادگان سے محبت، عقیدت، معرفت والے لوگوں کو کرتے ہیں۔ جیسا کہ جناب ان میں سے کوشش کریں گے، جناب سیدہ قوم کا مدار تو واضح ہے، مولا رضا علیہ السلام کافی پڑھا بھی جا چکا ہے، وہ جن کا تذکرہ کم ہے اس کے علاوہ باقی مسجد مقدس جمکیران جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ بھی معروف ہے، معروف چیزوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، چیزیں جو لوگوں تک نہیں ان کو بیان کریں۔ اور مسجد جمکیران 450 سال پہلے امام زمانہ کے مقدس ہاتھوں سے ایک زنجیر کے ساتھ مولا نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعض لوگ اس کے بارے میں اشتباہ کرتے ہیں کہ جی یہ مسجد جمکیران خواب کی بنا پر، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حسن بن مصلح جمکیرانی جس کے ساتھ منسوب ہے، امام نے اس کو بلایا، بیدار ہو کر آئے، امام نے مسجد کے متعلق کہا، پھر فرمایا صلی فی ھذا المقام کانہا فی بیت العتیق، اس میں نماز پڑھنا 2 رکعت ایسے ہی ہے جیسے کعبہ کی چھت کے نیچے نماز۔ مسجد مقدس جمکیران، بہرحال مسجد جمکیران، پاک سیدہ قوم، معصومہ قوم، یہ تذکرہ بڑا واضح ہے
اور بی بی کی شفاعت سے کائنات کی غالب اکثریت شیعہ آبادی جنت میں جائے گی۔ اور مولا رضا کے متعلق بھی ہم جو چیزیں معروف نہیں ہیں یا جو لوگوں میں جو عرف میں جن کی وضاحت کم ہے ان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہستیوں میں سے، ان اولاد ائمہ میں سے جلیل القدر ہستی ہیں حضرت علی بن محمد باقر علیہ السلام، جن کا روضہ کاشان اور قم کے درمیان مشہد اردحال میں ہے۔ ان کا نام علی بن محمد باقر علیہ السلام اور ایرانی لوگ سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کے پوتے، امام محمد باقر کے بیٹے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی، امام موسیٰ کاظم کے چچا، خود بھی نائب امام، جلیل القدر امام زادے، مولا علی کے بعد کھلے عام واضح طور پر نماز جمعہ اہل بیت کی اولاد میں انہوں نے پڑھایا۔ ان کا واقعہ کربلا کے واقعے سے تقریباً 50 سال کے بعد کا ہے۔ یہ بہت عظیم جلیل القدر فقاہت کے بادشاہ تھے، علوم کے ماہر سے، اور بہت ہی صالح، متقی اور صاحب کرامت بزرگوار شخصیت تھے، حضرت سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام۔ انہی کے بارے میں میرے مولا صادق آل محمد نے فرمایا، من دار اخی علی باردحال کمن دار جدی سید الشہداء بکربلاء، جس نے میرے بھائی سلطان علی کی زیارت کی اردحال میں، ایسے ہی اس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی۔ فقہاء، علماء اور محقق لوگ جانتے ہیں کہ معصومین نے عام صالحین کے بارے میں فرمایا اگر ہماری زیارت پہ نہ آئیں تو ان کے پاس جائیں، گویا انہوں نے ہماری زیارت کا اثر لیا۔ تو جو بالخصوص امام زادے ہوں، دین کے لیے کردار بھی ہو، بعظمت بھی ہوں۔ عزیزو، ان کی داستان یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف کچھ لوگ تیار ہوئے کاشان کے امام کے دور میں، کیونکہ امام کوئی مبلغ لے کر یہاں آئے جو ہماری تبلیغ کرے، اہل بیت کے گھرانے سے ہو۔ کاشان میں کچھ مومنین تھے اور بڑا جذبہ ایمانی رکھتے تھے، چاہتے تھے اس علاقے میں کوئی اہل بیت کے عظیم ستون، عظیم ستاروں میں سے کسی عظیم ہستی کے آنے کے بعد علمی، عملی، تربیتی بہار آئے، اخلاقی بہار آئے۔ بھلے قافلہ تیار ہوا، اس قافلے کے سردار کا نام، سالار کا نام عامر ابن فاضل تھا، جو کاشان کا رہنے والا تھا۔ کاشان سے چلے، سفر کرتے کرتے اسی پہاڑ جہاں پہ آج حضرت سلطان علی کا روضہ پاک ہے، یہاں پر پہنچے تو عامر بن فاضل ان ساتھیوں کو نیند آ گئی، سو گئے۔ خواب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آقا نے عامر بن فاضل سے فرمایا خواب میں کہ مدینے میں جاؤ، میرے بیٹے محمد باقر کے بیٹے علی کو لے آؤ، علی مجھ محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ جیسا کہ اس جملے کو عظیم مجتہد عبد الرسول مدنی کاشانی اور آقا رضا مدنی کاشانی نے لکھا، اور باقی فقہاء نے بھی زندگانی علی بن محمد باقر علیہ السلام میں لکھا کہ نبی نے فرمایا میری شبیہ ہے علی بن محمد باقر، لے کر آؤ۔ اور پھر اشارہ کیا اسی پہاڑ کے قریب میرا بیٹا بڑی مظلومیت سے شہید ہوگا۔ عامر بن فاضل تڑپ کر کہتے ہیں مولا میں نہیں جاتا، میں تو پھر ان کی شہادت کا سبب بن رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں، لے کر آؤ، شہادت میری اولاد کے مقدر میں۔ عامر بن فاضل سفر کرتے کرتے کافی دور تھا مدینہ سے، کئی منازل، کئی دنوں اور راتوں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ ادھر سید الانبیاء نے امام محمد باقر کو خواب میں فرمایا کہ اپنے بیٹے علی کو کاشان کی طرف بھیج۔ کاشان کو کتب میں دارالمومنین بھی کہا گیا، مومنین کا گھر، جیسے قم کو عشر آل محمد کا گھر کہا گیا، اسی طرح کاشان کو دارالمومنین بھی کتب میں کہا گیا، مومنین کا گھر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو نبی نے فرمایا اپنے بیٹے کو بھیجو۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ محقق ترین مجتہدین عبد الرسول مدنی کاشانی اور ان کے بیٹے مرجع اعظم تھے رضا مدنی کاشانی، اس دور میں جب
غالباً نجف میں مہدی بحر العلوم کا حوزہ تھا. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑے محقق ہیں. زندگانی پر عبد الرسول مدنی کا شان. بہرحال امام محمد باقر نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے. کتاب میں موجود ہے کہ پورا راستہ امام محمد باقر
مقتل گاہ ہے وہاں مدفن نہیں. تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آقا کی شہادت، آقا سلطان علیہ کی شہادت کے دن اتنے مومنین اکٹھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مکہ کا میدان عرفات کا ہجوم یاد آ جاتا ہے. مقتل اور مدفن کے درمیان 2 کلومیٹر کم و بیش کا فاصلہ ہے. میں یہ تذکرہ کر رہا تھا، گجرات میں ایک مومن نے چیخ کر مجھے پوچھا کہ مجھے سیدزادہ یہ بتاؤ یہ 2 کلومیٹر لاش کیسے پہنچی، جنازہ اطہر کیسے پہنچی؟ یہ وہ شہداء ہے، ہر کوئی قبروں میں دفن ہے، ہر شہید. یہ آج بھی 1200 سال 1400 سال گزر گئے. آغا نجفی مرشی اس سرداب میں گئے، سلطان علی اور ان کے ساتھی قبر کی قبور نہیں ہے، سرداب میں آج بھی تابوت کی شکل میں جنازے پڑے ہیں. اس جلیل القدر مولا محمد باقر کے بیٹے کی داستان ہماری التجا ہوگی کہ مومنین یاد کریں. اس کے علاوہ بھی میں نے عرض کیا جو اہم مقامات ہیں، پھر اگلے لیکچر پہ بھی گفتگو ہوگی. ان میں سے چند ایک کے نام صرف بتا دیتا ہوں. عظیم امام زادہ شاہ چراغ احمد ابن موسیٰ کاظم شیراز میں، محمد عابد ان کے بھائی وہ بھی شیراز میں، 2 اکٹھے ہیں ایک ہی حرم میں. ان کو شاہ چراغ کہا جاتا ہے. جب شہید ہو گئے تو ان کی جنازے سے نور کی لائٹیں نکلی. 7 جو بھائی ہے محمد عابد، کثرت عبادت کی وجہ سے موسیٰ کاظم کے اس بیٹے کو محمد عابد کہتے ہیں. ان کے بیٹے ابراہیم مجاب کربلا میں امام حسین کے حرم میں، محمد عابد کے بیٹے. اس کے بعد شاہ چراغ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی خصوصیت تھی 1000 غلام آزاد کیا. اس کے علاوہ جب پاکستانی 99% قافلے گزر جاتے ہیں، ایک عظیم زیارت ہے. امام رضا کے بعد ایران کی سرزمین میں دوسرا بڑا حرم علی عباس، کاشان سے پہلے یہی جو زہدان والی سڑک جاتی ہے نا یزد سے پھر قوم کی طرف، اسی جگہ بادرود علاقے میں علی عباس، علی اور محمد، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کے 2 بیٹے ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کے جنازوں کو مامون کی فوجیں جنگل میں پھینک کے چلی گئیں. اس کے علاوہ ان زیارتوں کے علاوہ صحابہ کی زیارت ہے جہاں پہ معصوم قوم امام رضا کے بھائی امام زادہ فضل، امام زادہ حسین، امام زادہ یحییٰ اور اسی طرح امام زادہ اسحاق، جن موسوی اور کاظمی سادات جن کی نسل سے ہیں، امام زادہ اسحاق، ان کو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ میں ہیں یہ تو قبول ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مستجاب کہتے ہیں. اس کے علاوہ امام زادہ یحییٰ ہیں جو مشہد کے شمال میں ہیں، میاں میں، جن کی لاش 6 سال تک سولی پر رہی. دنیا رضا کی غربت پہ روتے ہیں، مولا رضا اس کی جوانی اور غربت پہ روتے رہے جن کی شاہ جب خراسان میں. وَقَانَ يَحْيَىٰ مُحَافِظًا لِلْقُرْآنِ اسْتُشْهِدَ لِأَنَّهُ دَاعٍ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشِّیعَہ. مولا رضا نے ان کے بارے میں فرمایا، یحییٰ بن زید بن زین العابدین، امام زین العابدین کے پوتے، جناب زید کے بیٹے. جناب زید کی لاش 4 سال تک سولی پہ رہی اور جناب یحییٰ کی لاش 6 سال تک سولی پہ رہی. مظلومیت سے ان کی داستان پہ تفصیلی یہ ہے کہ اس میں اس گفتگو میں کچھ میں تذکرے نام لے لوں. آج کے لیے بس یہی کافی ہے. مالک ذوالجلال ائمہ کی اولاد کی قدر، معرفت اور ہمیں ان کے واقعات اور ان کی قبور پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.